عامر صاحب، گولڈن جوبلی تھی، سینٹ کا خصوصی اجلاس تھا، شہباز شریف صاحب نے جب خطاب کیا تو انہوں نے ویسے تو خان صاحب پہ خوب تنقید کی کہ جی پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے مل بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جی میں ان کی شہباز شریف صاحب کی تقریر پہ بھی آتا ہوں، مگر مس ہو گئی اعتزاز احسن صاحب کی کل سپیچ، اور ہمیں دکھانے چاہیے تھے اس کے جو ہے انہوں نے جو نقشہ دکھایا ہے اسٹیٹ آف دی افیئرس کے ساتھ جدھر جا رہے ہیں، جس طریقے سے ادارے بدنام ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ اپنا رول نہیں ادا کر رہی ہے، وہ خوفناک تھا۔ بہت اچھی تقریر تھی ان کی، اور اس کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ بالکل مل جلنے کے لیے ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کی بھی ٹویٹ آئی ہے ان کی کہ پاکستان کی ترقی، مفادات اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا۔ اس ضمن میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس جانب میں ہر قسم کا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اب کہنے کو لگتا ہے کہ دونوں کی طرف سے یہ جسچر آیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کن شرائط پر؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی بھی وہی شرائط ہیں کہ آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو ہے نا وہ اناؤنس کریں، کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کسی صورت میں بھی وہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو کہ سر پہ اب تقریباً آ گئے ہیں، الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے، اس کو وہ کینسل کریں گے۔ ہاں وہ تیار ہوں گے کہ اگر اس پہ وہ کیا جائے، اگر یہ باقی پی ڈی ایم مان جاتی ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے۔ پھر میرا 15-20 دن کی پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ 1 مہینے تک کی میں گنجائش دے سکتا ہوں، اور اس سے پہلے وہ کافی دفعہ کہا کہ اکٹھے مل کے یہ والے سارے ری الیکشن کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے عمران خان کے اوپر یہ شک تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ سلیکٹڈ ہے، پھر ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ امپورٹڈ ہے، تو پھر اس کا فیصلہ الیکشن ہی تھا نا۔ تو انہوں نے جب نہیں وہ ضد کی، اب یہ چیز آ گئی ہے تو یہ لفاظی ہے۔ مگر خطرناک بات یہ ہے کہ عمران خان کی ٹون میں جو پہلے بڑے ریسٹرینٹ تھا، ایک بڑا احتیاط سے بات کر رہے تھے وہ نئی فوجی قیادت کے متعلق جو ہے، وہ اب اس میں تھوڑی سی سختی آنی شروع ہو گئی ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے جو کل ٹویٹ کی ہے کہ after our workers and leadership faced police onslaught since yesterday morning of tear gas cannons with chemical water, rubber bullets and live bullets this morning, we now have rangers taking over and are now in direct confrontation with the people. My question to the establishment, یہ خطرناک بات ہے. To those who claim they are neutral, is this your idea of neutrality? Rangers directly confronting unarmed protesters and leadership of largest political party when their leader is facing an illegal warrant case already in court, and when government of crooks trying to abduct and possibly murder him. اب یہ ان کا بہت سخت الفاظ میں انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو ان کی نیوٹرلٹی کا بھی کیا ہے، اور اس کے آج جو صحافیوں سے بھی بات کرتے ہوئے اور انہوں نے جو باقی تقریریں بھی کی ہیں، انہوں نے اس کے مثال اس کو سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ جناب جس طریقے سے میرے اوپر یہ 80 کیسز ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ لڑائی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے نگران گورنمنٹس حرکتیں کر رہی ہیں، اور پرٹیکولرلی پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو ان کا یہ سبسٹانشیٹ انہوں نے کہا جی کرتی ہے کہ یہ اپنے سر پہ نہیں کر رہے، کوئی کو کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ ریسٹرینٹ جو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آگے ہم نے 2-4-5 سال دیکھے جس کے اندر بہت زیادہ سول ملٹری کنفرنٹیشن رہی، اور ابھی تو فیشن بن گیا ہے جنرل باجوہ کے جانے کے بعد یہ ہے، تو نئی قیادت کے ساتھ بھی اگر یہ کنفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، سو دس از ناٹ اے گڈ اومن۔ میں آگے بڑھتی ہوں مگر آپ کی بات کو مکمل کر دوں۔ کل انہوں نے جو انٹرویو دیا عامر صاحب BBC کو، اس میں انہوں نے یہ صاف الفاظ میں کہا ہے کہ لندن کے اندر بیٹھ کے جو وعدے کیے گئے تھے میرے حوالے سے، ان وعدوں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ میں آگے مزید نہیں بڑھوں گی اس حوالے سے، کافی سخت باتیں انہوں نے کی۔ میں بھی نہیں اس کو دہرانا چاہوں گا۔ مجھے خیال ہے کہ جو کچھ گارنٹیز دے کے جو ہے نا کچھ لوگوں کو لایا گیا تھا، سو ان کا یہ الزام ہے۔ پکچر آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گی۔ آپ مالک صاحب کے شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے عامر صاحب، تو مالک صاحب کے شو میں ایک میں کہوں گی ایک پتہ نہیں کیا درفنتنی وہ چھوڑی گئی کہ جی پریزیڈنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کیا تھا کہ اس پورے معاملے میں جو کچھ زمان پاک میں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ سائڈ پہ رہنے دیں، ہم اس میں انوالو نہیں ہو جاتے، ہم سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتے۔ یہ درست ہے یا درفنتنی ہے؟ یہ پہلے تو یہ فیصل واڈا صاحب نے کہا
فیصل باڈا صاحب کا آج کل جو 24 آور ایک ہی ڈیوٹی رہ گئی ہے کہ جب سے وہ وزارت سے اور پارلیمنٹ سے فارغ ہوئے ہیں وہ روز کی ایک علی درفنتنی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کریڈیبل اگر ہے، اگر یہ ایسا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. پریزیڈنٹ کی جو لیک ہوئی ہے مبینہ آڈیو، تو اس میں بھی انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ جناب پیٹرول بم وہاں پہ چل رہی ہے یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ. یاسمین راشد اگر مبینہ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، گو کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ پریزیڈنٹ کی بھی اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور پبلک ہو رہی ہے تو پھر اللہ خیر کرے کہ پتہ نہیں پیچھے کیا رہ جاتا ہے آگے. ویسے ماشاءاللہ پرائم منسٹر کے آفس کی جہاں نیشنل سیکورٹی کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں وہ بھی لیک ہوتی رہی ہیں، مگر اس میں بھی ان کا سٹانس یہ تھا کہ خان صاحب کو روکا جائے جو ہے. تو اگر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ درمیان میں کسی طریقے سے جو کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے، آپس میں امن و امان ہو جائے، رولز آف انگیجمنٹ طے ہو جائیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. باقی یہ اب کہہ دینا کہ جی وہ بالکل عمل دخل سیاست میں نہیں ہے، تو شاہد یہ شو نہیں کر رہے. یہ نگران حکومت میں محسن نقوی صاحب میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ یہ والی چیزیں کی جا سکیں، اور جس قسم کے کام ہو رہے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں یہ کنفرنٹیشن آگے بری شکل لے کے جا رہی ہے، خدا نہ خواستہ، اور بڑی یہ ایک تشویشناک بات ہے. صحیح. ایک آخری سوال پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی. اب مشکل فیصلوں کا شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی مشکل فیصلوں کا بوجھ ڈائریکٹ عوام پر ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، مگر انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت یعنی کہ خان صاحب کی حکومت فاشسٹ طریقے سے نیب قوانین کو آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کیا. یہ کیس تو خود خان صاحب ان کی پارٹی لے کے عدالت میں چلی گئی ہے، تو ان پہ کس طرح سے فاشزم کا یہ الزام لگایا جا سکتا ہے؟ وہ ان پہ تو کیا جو ہے آپ کو پتہ ہے، نیب کی جو نئے لگائے گئے ہوئے ہیں وہ بٹ صاحب جو لگائے ہوئے ہیں، نوید احمد بٹ صاحب، وہ پہلے ان کے نذیر بٹ صاحب جو پرائم منسٹر تھے، اور گیلانی صاحب ان کے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھے. تو ان کے اختیارات جو بڑھائے گئے ہیں، کیا بڑھائے گئے ہیں؟ ان کے اختیارات یہ بڑھائے گئے ہیں کہ پہلے یہ جو 50 کروڑ سے نیچے سیلنگ والے تھے کیس، وہ ختم نہیں تھے ہوتے، وہ عدالتوں میں جاتے تھے. اب ان کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ کویش کر سکتے ہیں، ان کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ وہ جو تھا کہ وہ کیسز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے وہ سیدھا میل آف آئی ڈی ہے، اور یہ فیصلہ عدالت میں ہو رہا ہے. سب کے پیچھے، ساری سیاست کے پیچھے اس وقت وہ جو نیب ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے، جو حملے کیے جاتے ہیں روز عدالتوں کے اوپر، اور جو کچھ چل رہا ہے وہ سارا کا سارا اس سے لنکڈ ہے. وہ جس جن کی جان اس طوطے میں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ بریک کی طرف چل رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پہلے ہی پوری قوم پریشان تھی کہ مہنگائی کے اس بوجھ کو کس طرح سے ہر کوئی اپنے خاندان کا ہر سربراہ اپنے کندھوں پر اٹھائے گا. رمضان المبارک کی بھی آمد ہے. اس پورے سیاسی ہنگامے کے اندر بڑی خاموشی سے رات 12 بجے کے قریب ایک خوفناک واردات ڈال دی گئی ہے. سننے میں لگتا ہے صرف 5 روپے، مگر یہ 5 روپے کن کن لوگوں پر کتنے بھاری پڑیں گے، بریک سے واپس آ کے ہم بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.